يا نفس إن لم تظفري لا تنسى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ود نوری میں آپ کو خوش آمدید. محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے. جو اس کی قدر کرتا ہے، مطلب اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، وقت پر پڑھتا ہے، یہ وظیفہ اس شخص کو مالا مال کر دیتا ہے. یہ یقین کامل رکھ کر جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اسے مالا مال فرما دے گا. اس آیت کی ایک الگ ہی تاثیر ہے، اس کی الگ ہی برکات ہیں، انوارات ہیں. ایک عجیب سی کشش ہے اس آیت میں. اگر مال والا پڑھے گا تو مالدار ہو جائے گا، یعنی اس کا مال اور بڑھ جائے گا. کاروبار والا شخص اس وظیفے کو پڑھے گا، یعنی اس کا ورد رکھے گا، تو اس کے کاروبار میں مزید ترقی اور اضافہ ہوگا. بند کاروبار چل پڑے گا. فقیر پڑے گا تو ایسی جگہ سے اس کو رزق آئے گا کہ اس کو گمان بھی نہ ہوگا. اور اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، محنت بھی کریں دنیاوی اسباب کے اندر رہ کر. اور یہ ایک روحانی سبب ہے جو کہ اللہ سے مانگنا ہے. اور کیسے مانگنا ہے؟ خود بھی محنت کرنی ہے. اور آج کا یہ عمل ایسا بہترین عمل ہے، اس سے رزق کی ایسی فراوانی ہوگی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اس بندے کو کہاں سے خزانہ مل گیا. سورہ طلاق کی آیت مبارکہ ہے. یہ آیت مبارکہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ سورہ طلاق کی آیت مبارکہ ہیں. ان کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 بار لازمی پڑھنا ہے. انشاءاللہ رزق کی پریشانی کبھی نہیں آئے گی. اور اگر آپ اس وظیفے سے یعنی اس آیت مبارکہ کی مزید برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز کے بعد یا فجر کی ہی نماز کے بعد 100 بار اس کو اپنا معمول بنا لیں. اور اگر آپ نے مزید اس آیت مبارکہ کی انوارات اور برکات حاصل کرنی ہے تو اس یقین کے ساتھ اسے پڑھیں کہ اللہ کے پاس ہیں تمام خزانے، اور اللہ کے لیے ہیں ہی زمین اور آسمان کے خزانے. اللہ نے ہی بنائے ہیں یہ، لیکن منافقوں کو پتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آسمان و زمین میں موجود تمام خزانے ہیں، اور وہ اس کا مالک ہے، وہ خالق ہے. اور ان تمام خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ نے اس کو پیدا اپنی مخلوقات کے لیے کیا ہے کہ یہ میری مخلوقات مجھ سے مانگیں تو میں ان کو دوں. اور ان مخلوقات میں سب سے بڑھ کر اشرف المخلوقات انسان ہے. تو ہم جب اشرف ہیں تو ہمارے مانگنے کا طریقہ بھی اشرف ہونا چاہیے، یعنی مانگنے کا سلیقہ، ڈھنگ، طریقہ سب سے الگ ہونا چاہیے. ہمیں اپنے پروردگار سے ہر وقت مانگنا چاہیے، دل کھول کر مانگنا چاہیے، صبح و شام مانگنا چاہیے. اور اگر آپ یہ تسبیح 500 بار پڑھ لیں، آپ کا تھوڑا ٹائم تو لگے گا، ظاہر ہے ہر ایک کے پاس ٹائم کی کمی ہے، لیکن اگر اپنی مصروفیات میں سے کچھ ٹائم نکال کر آپ اس کو 500 بار پڑھ لیتے ہیں تو اس کا بے حساب فائدہ ہوگا. اور آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، آپ کا لنگر جاری ہوگا، یعنی آپ کے پاس اتنا ہوگا کہ آپ خود تو کھائیں گے ہی، انشاءاللہ دوسروں کو بھی اپنے گھر سے کھلائیں گے، اپنے توشہ خانے سے کھلائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایسا بندوبست فرما دے گا کہ آپ کے گھر میں رزق کی اتنی وفرانی ہو جائے گی، اتنا آپ کے پاس روپیہ اور پیسہ آ جائے گا کہ آپ خود تو بیٹھ کر کھائیں گے ہی، انشاءاللہ دوسروں میں بھی بانٹیں گے، باقی لوگوں کی مدد کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے. اور اس سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے کسی غریب بندے کو، میرے کسی بھوکے بندے کو جو شخص کھانا کھلاتا ہے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس اجر اور ثواب کو مزید بڑھا دیتا ہے کہ یہ بندہ میرے ہی دیے ہوئے رزق میں سے میرے بندوں کی مدد کر رہا ہے. تو اللہ پاک اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی نیکی کو مزید بڑھا دیتا ہے، اسے اور ترقی اور برکتیں عطا کرتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل میں بھی نیت کرتی ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ اس آیت مبارکہ کو فجر کی نماز کے بعد 10 بار معمول بنا لیں گے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.